سماجی افق کے نہا خانوں سے اٹھتے پردے، وقت کی آغوش میں پلتے حادثات و واقعات، رشتے مسائل پر دہلا دینے والی داستانیں، سیاست کی غلام گردشوں میں اقتدار کی پلتی ہوس، حکمرانوں سے دوریاں اور سلگتے مسائل، آپ کی آواز ایسی کہ حکمرانوں کے ایوان ہلا دے۔ افشا ہوں گے راز ہماری معاشی تباہی کے، دیکھیں گے جھلک اپنی کھوئی ہوئی ثقافت کی، تلاش کریں گے خوشحالی اور ترقی کی نئی راہیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام ٹائم ٹو ٹاک شوکت حسین کے ساتھ، صرف لبرا نیوز باغ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبرا نیوز کے تمام ناظرین کو شوکت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، پروگرام ٹائم ٹو ٹاک میں ہم ہر دفعہ آپ سے کسی نئی شخصیت کی جو ہے وہ ملاقات کرواتے ہیں۔ 2005 کا تباہ کن زلزلہ جہاں انسانی جانوں کے ضیاع کا باعث بنا، وہاں پہ اس نے ہزاروں لوگوں کو جسمانی طور پہ متاثر کیا، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں بری طرح متاثر ہوئی، لیکن با ہمت لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رومیلا حمید، جن کا تعلق نورگلا سے ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے سرگودا سے M.Com تک اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی ہے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایز اے فائنانس آفیسر کام کر رہی ہیں، اور صرف اسی پہ نہیں کہ اپنے لیے کام کر رہی ہیں، ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود یہ ان لوگوں کے لیے بھی کام کر رہی ہیں جو ڈسیبلٹی کا شکار ہوئے اور کسی وجہ سے اپنی زندگی کو گزارنے میں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام ٹائم ٹو ٹاک میں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو وہ سٹوری بتائیں جو زلزلے میں آپ کے ساتھ پیش آئی تھی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لبرا ٹی وی اور اس کی جتنی بھی ٹیم ہے، آپ کا سر شوکت حسین صاحب کا شکریہ ادا کروں گی، اور بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا کہ میں جہاں پہ جا کے اپنی بات کو کہہ سکوں۔ میں بیسکلی باغزاد کشمیر کا ایک گاؤں ہے نورگلا، میں وہاں سے بلانگ کرتی ہوں، اور 2005 کا جو زلزلہ ہوا تھا اس میں میری اسپائنل کارڈ انجری ہوئی تھی۔ تو اس ٹائم پہ میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، اور میری 2 سسٹرز کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اس ڈیزاسٹر میں۔ تو میں جب گھر کے نیچے آئی تھی تو میری جو اسپائنل کارڈ انجری وہ ٹوٹ گئی، اور اس کی وجہ سے میں بالکل پیرالائز ہو گئی تھی، تو میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی، اور میں یہاں سے پھر راولپنڈی شفٹ ہو گئی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو کچھ عرصہ میں ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں رہی، پھر وہاں سے گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے مزید ریہیبلیٹیشن کے لیے ابو ظہبی الجزیرہ ہاسپٹل منتقل کر دیا تھا۔ تو وہاں پہ میں 3 منتھ رہی تھی، وہاں پہ میرا آپریشن ہوا، ساری ٹریٹمنٹ ہوتی رہی، پھر واپس میں پاکستان آ گئی۔ تو یہاں پہ آ کے میں نے 2-3 سال میں ہاسپٹلس میں رہی، وہ سارا ڈیوریشن میری ریہیبلیٹیشن ہوتی رہی، ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد جب میں تھوڑی سی نارمل روٹین کی طرف، نارمل لائف کی طرف آ گئی، تو پھر میں نے اپنی ایجوکیشن کو ریسٹارٹ کرنے کا سوچا، کیونکہ جب میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا تو میں 10th گریڈ میں تھی۔ تو اس کے بعد میں نے I.Com میں ایڈمیشن لیا، ایک پرائیویٹ کالج میں وہاں پہ راولپنڈی میں، اور I.Com میں نے ٹاپ کیا، پھر میں نے B.Com کیا وہیں سے، اور پھر میں نے M.Com سرگودا یونیورسٹی سے کیا، اور اس کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں اپلائی کیا جہاں پہ میں ایز اے فائنینس مینیجر جاب کر رہی ہوں، اور ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے ہم لوگ ڈسیبل پیپلس کے لیے کام کرتے ہیں۔ یقیناً بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس ساری صورتحال میں کہ جب آپ کو اتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی طور پہ جب آپ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا تو آپ کو اپنی فیملی، اپنے جو لوگ ہیں، ان سے کتنا انہوں نے آپ کو کوآپریٹ کیا؟ فیملی کی جہاں تک میں بات کروں گی تو میری فیملی نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. میرے امی ابو میرے بھائی ساری فیملی سپورٹیو تھی
اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ مطلب ہمارے جیسے لوگ جو ڈسیبلڈ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اگر وہ موو کریں گے، اگر ان کی فیملی ان کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹیو ہوگی تو اوبویسلی یہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی. میرے امی ابو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے مجھے اس چیز میں بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ بیٹا آپ پڑھو، آپ اپنی ایجوکیشن کو ریسٹارٹ کرو تو آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. اور میرے ایک بھائی میں ان کا نام لینا چاہوں گی، مطلب میرے 4 بھائی سب نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، لیکن آصف بھائی جو ہیں انہوں نے مجھے ایجوکیشن سائڈ پہ میری بہت زیادہ ہیلپ کی. مجھے لے کے کالج مجھے لے کے جانا، واپس لانا، اور 6 ایئر آف ایجوکیشن میں نے ویل چیئر پہ کمپلیٹ کی، تو ان کا بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے میرے ساتھ. ابو آپ کے کیا کام کرتے ہیں؟ میرے ابو آرمی سے ریٹائرڈ تھے، اور پھر اس کے بعد ابو نے سولجر بورڈ آف ریونیو میں کچھ عرصہ کلیریکل جاب کی ہے، اور پھر وہاں سے بھی ریٹائرڈ ہو گئے تھے. اور امی میری گورنمنٹ ٹیچر رہ چکی ہیں. یہ ایک اور اچھی بات ہے کہ جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی، اویئرنیس ہوگی، تو یقیناً آپ ایسی کسی بھی مشکل صورتحال میں آپ ایسے، چونکہ بے شمار لوگ ہم دیکھتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر موجود ہیں جو ڈسیبل ہیں، لیکن ان کا چونکہ سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، لوگ ان کو اس حوالے سے اہمیت نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو سپورٹ ملی، آپ کامیاب ہو گئے، تو اپنی جاب کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ وہ آپ کو کیسے ملی اور اس میں آپ کتنی تقریباً ارننگ جو ہے. جاب کا میں یہ کہوں گی کہ جاب ایک بہت بڑا پرابلم ہے ریسنٹلی یوتھ کے لیے. اتنی آسانی سے آپ کو جاب نہیں ملتی. تو ایون دو ہم لوگ جو ڈسیبل سوسائٹی ہے، میں ڈسیبل تو نہیں کہتی، میں ان کو ڈفرینٹلی ایبل کہوں گی، کیونکہ ہمارے لیے روزگار کے مواقع بہت زیادہ نہیں ہیں. اگر ہمیں جاب مل بھی جاتی ہے تو جو بلڈنگس ہیں، جو ورکنگ پلیسز ہیں، وہاں پہ ہم ایزیلی موو نہیں کر سکتے. ایکسیسیبلٹی کا ایشو آ جاتا ہے، اور ٹرانسپورٹیشن از اے میجر پرابلم فار اس. تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے جسٹ جو اپلائی کیا تھا، سی وی میں نے ڈراپ کی تھی، تو اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے انٹرویو کال کی اور میری جاب ہوگی. لیکن بیسکلی جو اس آرگنائزیشن میں جاب کر رہی ہوں وہ بالکل فلی ایکسیسیبل ہے، تو وہاں پہ مجھے اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوا. یہ جاب آپ یہاں پہ کر رہی ہیں باغ میں یا؟ نہیں، میں راولپنڈی میں. راولپنڈی میں کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھا یہ بتائیے کہ جاب میں آپ کو جب آپ انٹر ہوئی، آپ نے جاب شروع کی، وہاں پہ جو اسٹاف، عملہ، باقی لوگوں کی طرف سے کیا وہاں پہ سچویشن ہے؟ ورک فور ڈائیورسٹی تو اوبیسلی ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ڈائیورسٹی کی بات کی جائے تو ڈفرینٹ آبسٹیکلس ہوتے ہیں، مطلب کلچر آ جاتا ہے، ریجن، ایجوکیشن وغیرہ. تو اوبیسلی اگر میں چل بھی رہی ہوتی تو مجھے ڈائیورسٹی تو فیس کرنی پڑتی ہے. یہ ایک سینیریو ہے ہماری ورکنگ پلیس کا، کارپوریٹ سیکٹر کا. لیکن یہ کہ میرے ساتھ جو چیزیں تھیں، ٹاپ مینجمنٹ جو تھی، میرے کولیگس تھے جو بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ریسنٹلی، تو بہت زیادہ سپورٹیو لوگ ہیں، بہت زیادہ ہیلپنگ، سمپیتھی نہیں شو کرتے کہ آپ یہ کر سکتے ہو، وہ نہیں کر سکتے، بٹ ان اے سینس کہ وہ بہت زیادہ ہیلپنگ ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں لائف میں، یہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے، آپ یہ کرو اس طرح سے. تو ابھی مجھے کوئی بیہیویئر پرابلم میں اس طرح کی کوئی سچویشن فیس نہیں ہوئی. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ نے کام شروع کر لیا ڈسیبل لوگوں کی سپورٹس کے لیے، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں گی؟ مجھے ابھی ریسنٹلی 2 and 3 months میں ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کو جوائن کیا جو ڈسیبل پیپلس کے لیے کام کرتی ہے. بیسیکلی ان کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سوسائٹی کے اندر ان کو وہ لیول دے سکیں، وہ اس پلیس پہ لا سکیں جہاں پہ عام لوگ سوسائٹی میں رہتے ہیں. بیسک ہمارا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کاؤنٹ کریں، نارمل پاپولیشن کے اندر ان کو ایڈ کیا جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے، جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں، اس میں ڈسیبل پرسنس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. ہمیں ریئل نمبر نہیں پتا کہ ہمارے کتنے بہن جو بھائی ہیں، جو بچے ہیں، خواتین ہیں جو ڈسیبلڈ ہیں. پہلی پریورٹی یہ ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایجوکیشن پہ، میڈیکل فیسلٹیز، جو ان کو ریہیبلیٹیشن چاہیے ہوتی ہے، جو ڈومیسٹک پرابلمز ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو سالو کرنے میں. تو مجھے 3 month ہوئے، تو اوبیسلی میں نے ابھی جو کام شروع کیا، میرا بیسکلی کام یہ ہے کہ ہم لوگ سیشنز کرواتے ہیں، اویئرنیس سیشن، کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ڈسیبلڈ پیپل ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، سوسائٹی کا بیہیویئر کیا ہے، ان کو ڈومیسٹک پرابلم کیا ہے، سوسائٹی ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرتی ہے، ہماری گورنمنٹس ان کے لیے کیا سٹیپس لے رہی ہیں، کیا ان کو جو ایجوکیٹڈ پرسنس ہیں، بٹ ود ڈسیبلٹیز ہیں، تو کیا ان کو ہائیلی ایجوکیٹڈ پوسٹ پہ ریکروٹ کیا جاتا ہے، کیا ان کو بیسک لائف کی جو نیسیسٹیز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، کیا وہ ان کو دی جاتی ہیں. تو اویئرنیس سیشنز کا بیسک پرپز یہ ہے کہ ان کو ان کے حقوق کی یاد دہانی کروائی جائے،
کہ وہ لوگ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, وہ بھی سوسائٹی کے اندر ہے کہ بہت سارا چینج لا سکتے ہیں, وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو فلی وہ سر انجام دے سکتے ہیں. صحیح. اچھا نہیں, اس میں آپ نے جب اسٹارٹ لے لیا تو کیا رسپانس فوری طور پہ آپ کو ملا؟ ڈیٹا تو جیسا کہ مختلف این جی او کا جمع ہوتا رہتا ہے, لیکن جب آپ نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی, اس اویئرنیس پہ کام شروع کیا, تو کیا رسپانس آیا لوگوں کا, بالخصوص پیرنٹس کا یا پھر ان لوگوں کا جو ڈسیبل ہے؟ رسپانس کی آپ بات کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے جو سوسائٹی کے اندر لوگوں کو ابھی تک وہ اویئرنیس نہیں ہے, کیونکہ پیرنٹس کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ ایموشنلی ان ٹچ کسی حد تک ہے, ایک لیول پہ ہیں. وہ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نہیں نکل سکتے, سوسائٹی میں موو نہیں کر سکتے, آپ ڈسیبلڈ ہو چکے ہو. بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں, تو ان کی کاؤنسلنگ, ان کے مائنڈ سیٹس کو چینج کرنا یہ بہت بڑا ایک رسپانسبلٹی ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایموشنلی اٹیچمنٹ ان کی رکاوٹ بعض جگہوں پہ ایموشنلی ان ٹچ ہونا پڑتا ہے, لیکن اس لیول تک کہ جہاں پہ آپ کے بچے سروائیو کر سکیں. اور آپ جو بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو سوسائٹی کا بیہیویئر ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے, سم ٹائم پازیٹیو وے میں ہوتا ہے, سم ٹائم نیگیٹیو وے میں ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ڈسیبل پرسنس کو کوئی اللہ کی خاص مخلوق سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ پتہ نہیں کوئی اللہ کی عبرتناک سزا ہے, یا وٹ کائنڈ آف پرسن دے آر. لیکن ایسا نہیں ہے. سوسائٹی کے اندر اگر کوئی بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جس طرح ہمارا باغزاد کشمیر ہے, نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں یہاں پہ, لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہیں, ارتھکویکس ہوتے ہیں, فلڈس آ جاتے ہیں, تو اس سچویشن میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی ان کے بازو کٹ جاتے ہیں, ان کی لیگس کٹ جاتی ہیں, وہ ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں. تو سوسائٹی کا بیہیویئر کسی حد تک پازیٹیو بھی ہے, لیکن نیگیٹو بھی بہت زیادہ ہے, ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک, اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کو آگے جاری. سماجی افق کے نہاں خانوں سے اٹھتے پردے, وقت کی آغوش میں پلتے حادثات و واقعات, رشتے مسائل پر دہلا دینے والی داستانیں, سیاست کی غلام گردشوں میں اقتدار کی پلتی ہوس, حکمرانوں سے دوریاں اور سلگتے مسائل. آپ کی آواز ایسی کہ حکمرانوں کے ایوان ہلا دے. افشا ہوں گے راز ہماری معاشی تباہی کے, دیکھیں گے جھلک اپنی کھوئی ہوئی ثقافت کی, تلاش کریں گے خوشحالی اور ترقی کی نئی راہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ٹائم ٹو ٹاک شوکت حسین کے ساتھ, صرف لبرا نیوز باغ. باغ میں پہلی بار نیا سیل پوائنٹ اتفاق گارمنٹس پیش کرتے ہیں. اتفاق گارمنٹس, جہاں آپ کو ملے گرمیوں اور عید کے لاجواب تحفے انتہائی مناسب دام پر. لیڈیز, جینٹس اینڈ چلڈرن کے نت نئے ڈیزائن میں مکمل ورائٹی, معیار میں سب سے آگے, قیمت وہ جو آپ کو کہیں اور نہ مل سکے. ایک بار آئیں پھر بار بار آئیں. اس کے علاوہ ہوزری کی جملہ ورائٹی بھی دستیاب ہے. عید کی خوشیوں کے رنگ اتفاق گارمنٹس کے سنگ. پروپرائٹر عمران خان. سیل نمبر 0345553270. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹائم ٹو ٹاک شوکت حسین کے ساتھ. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. لبرا نیوز سے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹاک, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے رومیلا حمید, انتہائی باجرت, باہمت, جینیس, اور آپ کہہ لیں کہ ہر طرح کی صلاحیتوں سے جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ یہ خاتون اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار رہی ہیں, باوجود اس کے کہ 2005 کے اتباع کن زلزلے نے ان کو بری طرح متاثر کیا تھا, لیکن ان میں ہمت نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا, آپ نے سارے اپنی جو تفصیلات تھیں, اپنی جو بیماری کے حوالے سے ساری چیزیں آپ نے بتائیں. ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں, چونکہ عام لوگوں کی نظر نہیں ہے, جتنے بھی لوگ پیرالائز ہیں یا کسی طرح ڈسیبل ہیں, وہ ذرا اپنے گھروں تک محدود ہیں, اور ایک عام شہری کو, عام لوگوں کو اس بات کا کوئی پتہ نہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً جو 2000 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ باغ میں. آپ کے پاس کیا اعداد و شمار ہیں اگر باغ کی ہم بات کریں تو؟ 2013 کے مطابق اگر میں بات کروں تو 1425 لوگ تھے پیرالائز ہیں. جی پیرالائز ہیں, جی. لیکن ابھی میرے خیال سے 1500 سے ابو ہو چکے ہیں,
کیونکہ ہم لوگ صرف ان کو کاؤنٹ کر رہے ہیں جو ارتھکوک پیشنٹس ہیں اس طرح کے پرسنز ہیں. لیکن میرے خیال سے اگر اس ڈیٹا کو زیادہ ریویو کیا جائے اور کاؤنٹ کیا جائے تو 2000 3000 سے ابو بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہت کم جو ہمارے پاس کاؤنٹنگ ہے, بہت کم سینسز ہیں, تو اس میں 1450 پیپلس صرف ڈسٹرکٹ باغ کے اندر. ڈسٹرکٹ باغ کے اندر. اچھا, یہ لوگ ظاہر ہے ان کو بے شمار مشکلات ہوں گی چونکہ بیڈ پہ رہتے ہیں یا پھر گھروں میں رہتے ہیں, بلڈ سورز ہیں اور چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو, آپ نے جو اعداد و شمار کی یا آپ نے جو سروے کیا اس میں ان لوگوں کی حالت کیسی پائی گئی؟ مجھے بہت زیادہ دکھ بھی ہوا اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر میں یہاں سے چلی گئی راولپنڈی, میں نے اپنی لائف کو ریسٹارٹ کیا, میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی, لیکن باغ سٹی کے اندر جو میں نے حالات دیکھی کہ اس طرح کے پیشنٹس کے لیے ضروریات زندگی یا جو ان کی ایکسیسیبلٹی ریکوائرمنٹس آتی ہیں وہ بالکل بھی پوری نہیں ہے. ٹھیک ہے, میڈیکل فیسلٹیز کی آپ بات کرتے ہیں تو وہ بہت ریئر ہیں, بہت کم ہیں, مہنگی بھی ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے. کوئی اسپیشل ایجوکیشن کا ادارہ نہیں ہے, اسپیشل وہ کہتے ہیں جس کو اسپائنل کارڈ انجری یونٹس نہیں بنے ہوئے یہاں پہ. اور بلڈنگس کے اندر جیسے کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے اندر یہ لوگ ایزیلی موو نہیں کر سکتے, ایکسیس نہیں, دیکھا ہی نہیں جاتا. میں نے 2 سیشنز کروائی یہاں پہ, تو جب میں گئی ہوں تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوا. میرے بھائی اٹھا کے مجھے اسٹیپ سے نیچے لے کے جاتے تھے, تو وہاں پہ میں نے کہا اگر یہ میرے لیے اتنی چیزیں پرابلم کر رہی ہیں تو وہ لوگ گھروں سے کیسے نکلیں گے. بہت ان کے لیے پرابلمس ہیں بہت زیادہ. مجھے اس چیز کی دکھ ہوتا ہے کہ جیسے 2008 میں جو سعودی عربیہ نے مکانات وغیرہ دیے تھے ڈسیبل پرسنس کے لیے, تو وہ ان تک وہ چیز نہیں پہنچی. وہ ان لوگوں کو ملے ہیں جو نارمل روٹین کی لائف گزارے یا ہائیلی ریچڈ پیپل ہیں, ویل سیٹلڈ پیپل ہیں. کیا ہماری گورنمنٹ ان لوگوں کے لیے نہیں سوچ سکتی؟ ایسے مکانات اگر ان لوگوں کو باغ سٹی ایریا کے قریب لگا کے دے دیے جاتے تو یہ لوگ بھی اپنی نارمل لائف کی جو روٹین ہے اس میں رہ رہے ہوتے, اپنی لائف کو نارملی جی رہے ہوتے. لیکن اس طرح کا کوئی بہت بڑا, جیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے لیول پہ کچھ اس طرح کا کام نہیں ہوا. اور مجھے یہاں پہ آتے ہوئے 12 سال ہو گئے, میں خود ویل چیئر پہ. تو جیسی چیزیں تھیں جو کہ تم وہیں پہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے, کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے آپ؟ فرض کریں ایک تو چلے وہ لوگ ہو گئے جو خود ڈسیبل ہیں, ان کو تو آپ ذمہ دار ٹھہرا نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے خود ڈسیبلٹی جو ہے وہ مانگ کے نہیں لی ہے. دوسرے لوگ ہیں جو ان کے پیرنٹس ہیں, جو ان کے والدین ہیں. تیسری ان کی فیملی ہے, اور سوسائٹی کو بھی آپ بلیم کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی جو گورنمنٹ ہے, جو ادارے ہیں جس پہ فرض کریں ان لوگوں کے لیے بے شمار بجٹ رکھا جاتا ہے, بے شمار ان کی سہولیات کے لیے مختلف سیمینار ہوتے ہیں, ان کے نام پہ بہت سارا فنڈز جو ہے وہ ریز کیا جاتا ہے, اس فنڈز کو استعمال نہیں کیا جاتا. آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوسائٹی کے اندر ہم ایک فرد کو, ایک پرسن کو رسپانسبل نہیں کہہ سکتے. اس کے اندر وہ آرگنائزیشنز بھی ہیں جو پرائیویٹ آرگنائزیشن, نان پروفٹ میکنگ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں. کیا وہ لوگ صرف یہ لے کے ڈیٹا لے کے جا رہے ہیں, کیا ان کے لیے وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کر سکتے؟ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر مجھے بہت بڑا شکوہ ہے کہ کیوں وہ لوگ ان کو ایڈمیشنز نہیں دے رہے, ان کو موٹیویٹ نہیں کر رہے. کیا یہ ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ اور سب سے بڑا جو ذمہ دار میں کہوں گی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو, کیونکہ یہاں پہ جب الیکشنز آتے ہیں, انتخابات کا دور آتا ہے, تو یہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میں فرزند باغ ہوں, میں شیر باغ ہوں. ٹھیک ہے, وہ فرزند باغ یا وہ شیر باغ اس ٹائم پہ کہاں ہوتے ہیں, یا یہ لوگ اس ٹائم پہ کہاں تھے جب ان کو 1450 لوگوں کی رسپانسبلٹیز کا نہیں پتا کہ ان کی بیسک ریکوائرمنٹس کیا ہیں. باغ کے اندر مجھے ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بتا دیں جس کے اندر ایزیلی ایک ڈسیبلڈ پرسن جا کے اپنی کوئی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے یا ایجوکیشن لے سکے. اور میں اس لیے گورنمنٹ کو بلیم کروں گی کیونکہ اس طرح کے پرسنز جو مطلب ایک بندے نے مجھے کال کی کہ میں اتنا مطلب میں نے BCom کیا ہوا ہے, میں گریجویٹ ہوں, مجھے جاب چاہیے. کیا کلیریکل لیول کی قاصد, نائب قاصد کی پوسٹ پہ ان کو کیا ریکروٹ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ان کو ٹیچر, کاریاں یا جو بھی آپ کلیریکل پوسٹ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ایجوکیشن سے کوٹا بھی موجود ہوتا ہے, کوٹا بھی موجود ہے جی, 10% کوٹا بھی ہے. اس کے کوٹے پہ بھی اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ نارمل, بالکل نارمل لوگوں کو اپلائی کیا جاتا ہے, ان کو ڈسیبلٹی کی سرٹیفکیٹ بنوا. تو یہ اس طرح کی چیزیں, یہ ایک اس طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ڈسیبلڈ ہو چکے ہیں, ان کی سوچ, کیونکہ انہوں نے اپنے ایریا کو ڈیولپ کر لیا ہے. میں اب جیسے میں گاؤں میں جاتی ہوں تو میرے گھر کے پاس سڑک بھی جو وہ ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہے, تو میں بڑی مشکلات سے جا کے پہنچتی ہوں. لیکن اگر ہم ان وزراء کو دیکھیں, ان منسٹرز کو دیکھیں, تو ان کے گھروں کے اندر گاڑیاں جا رہی ہیں,
یہ اپنی لائف کو بالکل لگژریس بنائے ہوئے ہیں, بالکل آرام دہ طریقے سے چل رہے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ان کی فیملی کے اندر 1% بھی ڈسیبلڈ ہوتا, نہیں انفارچونیٹلی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جیسا غریب طبقہ وہی سفر کرتا ہے, سروائیو کرتا ہے, تو 1% بھی ہوتا تو اوبیسلی یہ شاید ان ڈیفیکلٹیز کو سمجھ سکتی, لیکن اگر ہوتا بھی تو اس کو فل ایکسیس آف لائف دے دیتے, لیکن ہمارے جیسے لوگوں کو یہ نہیں کرتے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈسیبلڈ پرسن بھی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ظاہر ہے چونکہ آپ کی ریسرچ بھی ہے, آپ خود سفر بھی ہوئی ہیں, آپ کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, فیملی کے حوالے سے بھی, باقی سوسائٹی کے حوالے سے بھی, آپ نے ساری چیزوں کو صحیح طریقے سے مانیٹر کیا, ایجوکیٹڈ ہیں آپ, ذرا سمجھیے ہیں ساری چیزوں کو. آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا آتا ہے کہ کیا پاسبل ہے, کیا ہونا چاہیے, کیا کیا جانا چاہیے, کس سیکٹر میں کس چیز کی کمی ہے؟ پیرنٹس کے حوالے سے بھی بتائیں گی آپ, سوسائٹی کے حوالے سے, فیملی کے حوالے سے, اور ساتھ ہی گورنمنٹ کے حوالے سے کہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں صرف ڈسیبلڈ پرسن کی بات بھی نہیں آتی, سوسائٹی کے اندر جو بھی لوگ چل رہے ہیں, بچیاں آتی ہیں اسکول کالجز کو, تو پیرنٹس کا جو رول ہے وہ بہت بڑا ہے. ان کی کاؤنسلنگ کے لیے کوئی سیشنز کروائے جائیں, وہ ڈیفرنٹ ٹریننگز ہوتی ہیں, سیشنز ہوتے ہیں, تو اوبیسلی پیرنٹس بیچارے جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ, یہ نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ویل سیٹلڈ ٹریننگ ہے تو وہ بندہ پڑھ لکھ جائے گا. پیرنٹس کا ایک ڈفرینٹ رول ہے, ان کی کاؤنسلنگ, ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے ایک ڈفرینٹ پروسیس ہے. اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں, انسٹیٹیوٹس کی بات, کئی سیکٹر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. یہ صرف ایک, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چھوٹی سی چیز پہ ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں کہ صرف ڈسیبلڈ پرسن کو ویل چیئر چاہیے, اکوپمنٹس چاہیے, میڈیکل فیسلٹیز چاہیے, یا ان کو آپ لوگ اس سینس پہ لے لیں کہ یہ لوگ مطلب مانگ رہے ہیں, فنڈس مانگ رہے ہیں, ڈونیشنس مانگ رہے ہیں. دیٹس ناٹ اے کائنڈ آف تھنگ. چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایک عام ذمہ دار شہری یا ان لوگوں کے ایکول لا کے کھڑا کریں سوسائٹی کے اندر جو نارمل لوگ ہیں. کیا ہم ان کو اس قابل بنا رہے ہیں, کیا ہم ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنی لائف کو نارمل پرسنس کی طرح لے سکیں؟ تو میرے پاس کوئی اسپیسیفک سولوشن نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ ایک دن میں ساری چیزیں بدل جائیں گی. اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, پالیسیز ہوتی ہیں, پھر ان کے اوپر ہم اپنے پلانس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, صرف یہ نہیں ہے کہ آپ آ کے تقریر کر کے بڑی بڑی باتیں کہہ کے جا رہی ہیں جی میں اپنے حلقے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ہمیں بھیک نہیں چاہیے, ہم بیکاری نہیں ہیں. ہمیں اس سوسائٹی کے اندر ایک رسپانسیبل سٹیزن بنایا جائے, ہماری بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہوں, ہمارے جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو اتنا ایکسیسیبل بنا دیں کہ میرے جیسی 10 لڑکیاں آ کے ایجوکیشن لے سکیں. ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر باغ کے اندر ایسا ہونا چاہیے جو پرسن وتھ ڈسیبلٹیز کے لیے ہونا چاہیے, اسپائنل کارڈ انجری اور جتنی بھی اسپیسیفک ڈسیبلٹیز ہیں. اس کے بعد اگر ان پرسنس کو عام جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے اندر ایڈمیشن نہیں ملتا تو ان کے لیے باغ سٹی کے اندر ایک اسپیشل ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے, بالخصوص جو یہاں کی ضرورت ہے. لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ آپ جو ہماری سوسائٹی ہے, جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں, بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو عام شہری ہے, جو نارمل آدمی ہے, گورنمنٹ میں نہیں ہے, عام شہری ہے, اس کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ بالکل ہر بندے کی ایک رسپانسبلٹی ہے. ہماری بہت ساری چیزیں, ہمارے ایٹیٹیوڈل پرابلمس ہوتے ہیں, بیہیویئر پرابلمس ہوتے ہیں. سوسائٹی کے اندر کوئی بھی بندہ, آپ ڈسیبلڈ کو نہ بھی کاؤنٹ کریں, آپ نارمل لوگوں کی بات کریں, ہمیں ایک دوسرے کے بیہیویئر سے پرابلم ہوتا ہے. ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے سے اوپر والے لیول پہ کوئی جا سکے, کیونکہ یہ ہماری اندر کی ایک وہ چیز بن چکی ہے کہ ہم خود کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے, تو سوسائٹی کا سب سے بڑا فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو بیکاری نہ بنا دیں. آپ ان کے ہاتھ پہ چند روپے رکھ رہے ہیں, اس سے بہتر آپ اس بندے کو یہ کہیں کہ آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں, آپ وہاں پہ بیٹھ کے چھوٹا موٹا کام کر کے اپنی لائف کو دوبارہ سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری سوسائٹی کا بھی یہ فیکٹ ہے کہ کہیں ویل چیئر والے کو دیکھ لیں گے تو میں اس کا فری آف کاسٹ ہی کام کر دیتا ہوں, میں اس کو ہیلپ کر دیتا ہوں, بیچارہ بیچاری. اس طرح کے ورڈس کو, اس طرح کی سوچ کو ہمیں اپنی سوسائٹی سے ختم کرنا ہوگا, کیونکہ ہم لوگ نارمل ہیں, بالکل نارمل ہیں, کوئی اللہ کی اسپیسیفک مخلوق نہیں ہے. صرف مائنر سا ڈفرینس ہوتا ہے, کھانا پینا اٹھنا اور بیٹھنا ہمارا بالکل سیم ہوتا ہے, سوچ بھی ہماری ویسی ہے. اچھا, جو ڈسیبل لوگ ہیں, جو خود کسی نہ کسی طرح اس پرابلم کا شکار ہیں, جی, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے میں یہ کہوں گی کہ ان کے اندر جو ایک ہائی لیول کا تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے کہ بیہیویئر پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ لوگ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس بھی کرتے ہیں,
بیسک چیز جو ہوتی ہے ہم خود کو چینج نہیں کریں گے تو ہم سوسائٹی کو بلیم کیوں کریں؟ صحیح بات. ٹھیک ہے. پہلے میں اگر میں بیٹھ جاتی میں کہتی نہیں جی پاک سٹی کے اندر تو کچھ بھی چینج نہیں ہو رہا, میرے الٹرنیٹیو راستہ ڈھونڈ لیا کہ ہاں میں نے راولپنڈی چینل ایجوکیشن کو ریسٹارٹ کرنا ہے. اوبیسلی سب لوگوں کے پاس یہ سولوشن نہیں ہے, لیکن وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ان اے پازیٹیو وے, ان اے پازیٹیو مینر. یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں, آپ بلیم کریں, گالیاں نکالیں, دیٹس ناٹ اے سولوشن. تو آپ بالکل اپنی لیمٹس میں رہ کے اپنے رائٹ کے لیے بات کریں, ایٹ دا اینڈ آپ لوگ فوکس کریں, انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. وہ کہتے ہیں, میں ہمیشہ ایک چھوٹا سا شعر سناتی ہوں کہ یہ ماہ و تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے, یہ ماہ و تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے, میں اپنی ہستی کے ذرے ذرے کو کچھ چمکنا سکھا رہی ہوں. آپ کی جو انر سیلف ہے اگر آپ اس کو ریئلائز نہیں کریں گے تو آپ اوبویسلی ڈسیبلڈ ہو کے سوسائٹی کے اوپر برڈن بن جائیں گے. صحیح. اچھا, آپ نے کچھ مزید اچیومنٹس جو آپ کی ہیں ان کو آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ اچیومنٹس تو میں نہیں کہوں گی, مطلب میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا اور اللہ نے مجھے جو دیا الحمدللہ. لیکن اگر میں ان ڈسیبلڈ پرسنس کے لیے پرسنلی کچھ ایسا کر جاتی ہوں تو میں کہوں گی الحمدللہ میں نے اچیو کر لیا. میری باتوں تک, میری سوچ تک یہ اچیومنٹ نہیں ہونی چاہیے. اس سے پہلے میں نے بہت کچھ اچیو کیا لیکن میں اس کو یہاں پہ یہ کہہ کے میں کہوں کہ میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, وہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر میرے جیسا بندہ دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا تو وہ میرے لیے زندگی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور انشاءاللہ میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے, میں نے اینڈ تک اس چیز کے لیے لڑنا ہے کہ پاک سٹی کے اندر جتنی بھی فیسلٹیز ہو سکیں گی, جو کام ہو سکے گا, انشاءاللہ میں اس پہ فوکس کروں گی. کچھ اور ہمارے ناظرین کو کہنا چاہیں اپنی طرف سے؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں, مطلب بہت کچھ میں نے کہنا تھا, میں نے ان شارٹ کہا. گورنمنٹ آف آزاد کشمیر, وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, چیف سیکرٹری آزاد کشمیر, ان سب لوگوں سے میں یہ کہوں گی کہ ہمارا ایک اسپیسیفک کوٹا بھی آ جاتا ہے, بجٹ بھی پیش ہوتا ہے, بہت سارے پروسیسز آ جاتے ہیں, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ لوگ سنسیئر ہو کے یکجا ہو کر اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پھر یہ جو سوسائٹی کے ڈسیبلڈ پرسن ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ان کو اسٹریٹجیز بنانی چاہیے, ان کو پلانس کرنے چاہیے. یہ ہمارے جو 1450 لوگ ڈسیبلڈ ہیں, کیا ان کے پاس اس چیز کا ڈیٹا بھی ہے کہ اس سے زیادہ لوگ ہیں یا نہیں, یا پھر یہ الیکشن کے ٹائم آ کے بڑی بڑی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. ان لوگوں کے ووٹ بھی ہیں, ان کا رائٹ بھی ہے. کیا 1450 ووٹ لے کے اگر ایک بندہ واقعی ہلکے سے جیت رہا ہے تو وہ ان 1450 لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ میرا مطلب, میں کہتی ہوں کہ میری آواز ان تک پہنچنی چاہیے, ان کو یہ چیزیں باور کروانی چاہیے کہ ہماری جو رائٹس اس پہ کام کیا جائے, صرف باتیں نہیں کی جائیں. اور جتنا بھی باقی اندر ڈیولپمنٹ ہے, میں یہی دعا کروں گی, میری یہی امید ہوگی کہ جب میں نیکسٹ آؤں تو میرے لیے نہیں, مطلب جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے اتنی آسانی ہو سکے کہ وہ اپنی لائف کو جا کے راولپنڈی کے اندر, اسلام آباد کے اندر وہاں پہ سیٹل کرنے کی بجائے باغ میں رہ کے دوسرے لوگوں کے لیے کام کر سکیں. بہت بہت شکریہ رومینہ امید. یقیناً ناظرین, یہ ہماری بہن جس نے آپ کے سامنے یہ گفتگو رکھی, مثال کے طور پہ, ایگزامپل کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں. 2005 کے زلزلے میں پیرالائز ہونے کے باوجود اپنی تعلیم جاری رکھی, جاب کر رہی ہیں, ایک فیملی میں اچھے, جو فیملی کے اندر اپنی ایک ریپو بنا کے ایک اچھے انداز میں ایک نارمل انسان کی طرح اپنی لائف جو ہے وہ گزار رہی ہیں. اور ساتھ ہی جو بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے لیے کام کریں بلکہ ان لوگوں کے لیے کام کریں جو ان کی طرح کسی نہ کسی وجہ سے پیرالائز ہو گئے ہیں یا پھر بدقسمتی سے وہ اپنا کچھ کر نہیں پا رہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایگزامپل ہے, نہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو پیرالائز ہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو نارمل لوگ ہیں لیکن وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, وہ کچھ کر نہیں پا رہے. اگر ایک خاتون اپنی زندگی میں پیرالائز ہونے کے باوجود اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے, جاب کر رہی ہے, ایک اچھی سوچ رکھتی ہے اور اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی ترقی کے لیے جدوجہد بھی کر رہی ہے اور ایک خواب ہے اس کے کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہوں, تو ایک عام انسان, ایک عام شہری ایسا کیوں نہیں سوچ سکتا؟ تو جب تک سوسائٹی, معاشرہ جو ہمارا ہے, ہمارے بالخصوص جو ہمارے قیادت کرنے والے لوگ ہیں
جو قیادت کا دعویٰ کرتے ہیں, جو بڑے بڑے سبز باغ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں. ابھی الیکشن کا سیزن ہے, سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے. ان سے اتنی بات ضرور کہیے گا کہ ہماری سوسائٹی کا ایک یہ حصہ بھی ہے, صرف باغ کے اندر تقریباً 1500 لوگ ویل چیئرز اور بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, اور یقیناً ان کے بارے میں بھی آپ ان سے ضرور سوال کریں. اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ مجھے ہے حکم اعظم کسی تک ہماری آواز پہنچے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شوکت حسین, لیبرا نیوز سے اپنے ساتھی کیمرہ مین افتخار کے ساتھ آپ سے چاہتا ہے اجازت. اللہ نگہبان. سماجی افق کے نہاں خانوں سے اٹھتے پردے, وقت کی آغوش میں پلتے حادثات و واقعات, رشتے مسائل پر دہلا دینے والی داستانیں, سیاست کی غلام گردشوں میں اقتدار کی پلتی ہوس, حکمرانوں سے دوریاں اور سلگتے مسائل. آپ کی آواز ایسی کہ حکمرانوں کے ایوان ہلا دے. افشا ہوں گے راز ہماری معاشی تباہی کے, دیکھیں گے جھلک اپنی کھوئی ہوئی ثقافت کی, تلاش کریں گے خوشحالی اور ترقی کی نئی راہیں. دیکھتے رہیے پروگرام ٹائم ٹو ٹاک شوکت حسین کے ساتھ, صرف لیبرا نیوز باغ پر.